رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم موت کی ٹاپک کو کور کر رہے تھے. 7th ٹاپک ہے ہمارا ایصال ثواب کا اسلامک کانسیپٹ کیا ہے. ایصال ثواب کیسے ہم کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اکیلا پیدا کیا، لیکن زندگی لوگوں کے درمیان رکھی، اور جب لوگوں کے بیچ رہنا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے کئی سارے حقوق ہم پر عائد کیے ایک دوسرے کے بارے میں. حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے. ان میں ایک ہے جب بھی ملو پہلے سلام کرو، دوسرا کوئی چھینک دے تو اس کا جواب دو، تیسرا کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کرو، چوتھا کوئی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرو، پانچواں کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو. یہ 5 حق ہے اور یہ ہر مسلمان کو حق ادا کرنا ہے. زندگی کسے کہتے ہیں؟ روح کے جسم سے اتصال کا نام زندگی ہے، یعنی روح کا جسم سے ملنے کا نام زندگی ہے. اور موت ہے روح کے جسم سے انفصال کا نام، جسم سے روح کے نکلنے کا نام موت ہے. اس زندگی اور موت میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے موت. زندگی سے موت بڑی اہمیت کی چیز ہے اور موت بڑی نصیحت والی بھی چیز ہے. اور جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ اس موت کی تیاری کے لیے دی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے موت کی تیاری کرنے والوں میں شامل فرمائے. بخشا جانا یا بخشنا، ان 2 چیزوں کا ہمارے مسلمان معاشرے میں بہت کانسیپٹ ہے، لیکن مسلمانوں میں بعض گروہوں نے، بعض گروپس نے بخشنے کے بارے میں یا پھر بخشا جانے کے بارے میں بہت سے غلط کانسیپٹس اور بہت سے غلط طریقے ایجاد کر دیے، جس سے آج مسلمان اتنے گھرے ہوئے ہیں ان رسومات سے، جو بدعتی کام ہے، جو خرافاتی کام ہے، جو غیر اسلامی کام ہے. ان میں لوگ اتنے ملوث ہو گئے، اتنے ڈوب گئے. اگر ہم ان رسومات کو، بدعتی کام کو اگر کوئی غلط بولنے آواز بھی اٹھائے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے، لوگ ہضم نہیں کر پا رہے. مطلب اتنا لوگ گھرے ہوئے ہیں ان بدعات میں. اللہ رب العزت ہمیں ان گندگیوں سے باہر کریں اور صحیح دین جو ہے اس پر عمل کرنے والے ہم سب کو بنائے. اور اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ حوصلہ دے کہ حق کو دیکھنے کی اور حق پر جمنے کی، اور باطل کو، غلط نظریات کو چھوڑنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت، حوصلہ، ہمت عطا فرمائے. آمین. آج ہمارا حال کیا ہے مسلمانوں کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مومن چھوٹے گناہوں کو بھی پہاڑ برابر سمجھتا ہے، لیکن منافق بڑے بڑے گناہوں کو بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے. ہمارا حال منافقوں جیسا نا، آج پر حدیث کہ بڑے بڑے گناہ کر رہے لیکن ہم اس کو کیسے سمجھ رہے؟ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے. مومن جو ہوتا ہے حقیقی معنی میں، وہ چھوٹا چھوٹا گناہ بھی اس کے لیے، دل میں کوئی چیز سوچنا بھی غلط، اس کو بہت، یعنی ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ برابر. تو اللہ رب العزت ہمیں مومنوں والی زندگی عطا فرمائے، گناہوں سے چھوڑنے والا عزم، حوصلہ عطا کرے. آمین. تو ہم کیا کر رہے؟ یہ بخشے اور بخشائے جانے کے بارے میں ہمارا حال یہ ہے کہ مصیبت کے آنے کے بعد ہم تدبیریں کرنا شروع کرتے ہیں. یعنی مصیبت سے پہلے مصیبت کو دور کرنے کی کوئی پلاننگز ہمارے پاس نہیں ہوتی. جیسے بیمار ہونے کے پہلے بیماری نہ آئے اس کی ہم پلاننگ نہیں کرتے، بیماری سے بچنے کی ہم پلاننگ نہیں کرتے. بیمار ہونے کے بعد علاج کے لیے ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا بخشنے کا بھی کانسیپٹ یہی بن گیا ہے
لوگوں کی زندگی میں ان کو آگے آنے والے مرحلوں میں بچانے کی فکر نہیں کر رہے. زندہ ہے تب تک اس کو بخشوانے کی، اس کو مغفرت کی طرف ڈالنے کی ہم فکر نہیں کر رہے، لیکن وہ جب مر جاتا ہے تو پھر یہ خواہش امڑ کے آتی ہے کہ اس کو بخشوا دیا جائے، اس کو بچا لیا جائے، اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے. تو وہ جو خواہش انسان کے مرنے کے بعد امڑ کے آ رہی نا کہ اس کو بخشوا دیا جائے، اللہ کرے کہ وہ خواہش انسان کے زندگی میں ہمارے اندر پیدا ہو، ایک دوسرے کے بارے میں اور خود کے بارے میں. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں مصیبت تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. مصیبت کے پہلے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اپنی بخشش کا، اپنی مغفرت کا ایک دوسرے سے ہم کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو بچائیں، کیونکہ اس سے بہترین دوست کوئی اور نہیں ہو سکتا جو کسی کی آخرت سنوار دے. دنیا تو بہت ساروں نے لوگوں کی سنوار دی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. کسی کی دنیا سنوار دینا، کسی کو جاب پہ لگا دینا، کسی کو پیسوں کی مدد کر دینا، کسی کو کپڑا پہنا دینا، یہ کوئی ترم خانی نہیں ہے یا کوئی بڑے تیر ہم نے نہیں مارے. اگر بڑے تیر مارنا ہے، بڑے کام کرنا ہے زندگی میں، تو اپنا زندگی کا گول یہ بنائے کہ خود بھی اللہ کی مغفرت میں آ جائیں، خود بھی جہنم سے بچ جائیں اور لوگوں کو بھی جہنم سے بچا لیں. اگر یہ کوئی کرے نا تو یہ مطلب یہ صحیح کام کر رہے، بڑا کام کر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بڑا کام سمجھنے کی بھی نظر عطا کرے. ہم تو دنیا سنوار کے ہی پھولے نہیں سماتے، ہم نے بڑا کام کر دیا. دنیا سنوارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگوں کی آخرت سنوارے. اللہ ہمیں ایسی سوچ عطا کرے. اچھا، دنیا سے انسان چلا جاتا ہے نا، اس کے جانے کے بعد اس کے پیچھے لوگ اگر اسے کچھ کر سکتے ہیں، کسی قسم سے اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو اسلام نے 2 ہی سورس دیے ہیں. اس کی ان ڈیٹیل ہم جائیں گے، لیکن ہے 2 سورس تاکہ آپ کو یاد رہے. ایک ہے دعا، دوسرا ہے صدقہ. باقی ساری چیزیں دعا اور صدقے کے علاوہ باقی ساری چیزیں بدعتیں ہیں، خرافات ہیں، لوگوں نے بنایا ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ صحابیات نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا. یہ خرافات جو تیجا، قل، نیازیں اور قرآن بخشنا، قرآن خوانی، کنڈے انڈے اور برسی ورسی جو بھی ہے، یہ ساری اسلام سے ہمیں اس کی دلیل نہیں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا، کئی سارے آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پائی، آپ کے بیٹے وفات پائے، آپ کی بیویوں کا انتقال ہوا. کسی کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن خوانی کی، نہ تیجا کیا، نہ برسی کی، نہ قل کی رسمیں کی، نہ سوئم بنایا، نہ تیجا کیا. کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ایک غریب روایت بھی اس میں نہیں ملتی ہے، ان آتھینٹک روایت بھی اس میں نہیں ملتی ہے. یہ ساری چیزیں بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا، ادھر ادھر دیکھ کر ہندوؤں کا کچھ اڈاپٹ کر دیا، کچھ اپنی خواہشات کے چلتے، کچھ شیطان کی طرف سے یہ لوگوں نے بنا دیا. تو موٹا کیا ہے، اگر کسی کے مرنے کے بعد ہم اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ ہے دعا، دوسرا صدقہ. مرنے والا جو بھی جاتا ہے نا، وہ ہمیں چینک کے کیا کہتا ہے کہ آج میں، کل تمہاری باری ہے. اتنی دن سے جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، آپ لوگوں کو بات تو سمجھ آئی ہوگی کہ مرنے کی تیاری کرنا لازم ہے، ہم پر ضروری ہے. میت کے پاس جانا تو ہے، حق ہے ہمارا، خود جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں، اور ساری فیملی اٹینڈ کرنا ہے، حق ہے، ہر ایک پر حق ہے میت میں شریک ہونا، جنازے میں جانا. تو اللہ رب العزت ہمارے سوسائٹی میں وہ جو بھیانک رول ہے اس کو ہٹا کر دین کے مطابق جیسے میتیں ہوتی ہے ویسی ہونے کروائیں، ویسی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تاکہ لوگ آ سکے اور وہاں سے عبرت حاصل کر سکے. تو ہر میت چیخ کے کیا کہتی ہیں، اب میں ہوں، کل تمہاری باری ہے. موت اتنی سخت چیز ہے، اس کی کیفیت صحابہ کرام نے کیا بتائی کہ زمین آسمان میرے اوپر ٹوٹ پڑ رہا ہے، ایسی موت کے وقت میری کیفیت ہو رہی ہے.
اور میرے گردن پہ کسی نے پہاڑ لا کے رکھ دیا، ایسا مجھے موت کے وقت فیل ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ میں مجھے کوئی پیس رہا ہے، ایسے مجھے فیل ہو رہا ہے، جیسے میرے پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے، ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے۔ اور شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے آروں سے چیرا جاتا ہے نا، آروں سے چیر کر جو چیرنے کا جو اذیت ہوتی ہے، ویسی مجھے فیل ہو رہی ہے موت کے وقت۔ اور قینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ سخت مجھے فیل ہو رہا ہے موت کا وقت۔ ہانڈیوں کو ابلنے کے لیے جو رکھا جاتا ہے، اس میں جو کیفیت ہوتی ہے، اس کا جلن اور اس کی بھاپ، ویسا مجھے فیل ہو رہا ہے۔ کوئی بھی مردہ زندہ نہیں ہوتا ہے، اگر زندہ ہو اس نے موت کی کیفیت دیکھ لی ہے تو پھر کوئی بھی دنیا میں نہ چین سے زندگی گزار سکتا ہے، نہ آرام، چین اور آرام اس کا ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی مردہ ایکچول میں مرا ہوا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جو لوگ کرتے ہیں، وہ موت نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اصل موت کی کیفیت کسی نے آج تک ایکسپلین نہیں کی جو اسلام کہتا ہے، اور وہ انویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہاں انویزیبل ورلڈ میں جا کر پھر واپس کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اگر آ گیا، کسی نے بتا دی کہ میرے ساتھ کیا کیفیت ہوئی ہے، تو پھر انسان کا چین اور آرام ختم ہو جاتا ہے۔ اللہم ہون علی الموت، اللہ رب العزت ہمیں موت کی سختی ہماری آسان فرما۔ یہ تو موت کی سختی کے بارے میں جو صحابہ کرام کا کیفیات تھی، موت کے وقت کیسا تھا، اتنی سخت چیز ہے، اس کے لیے تیاری خود کریں، کروائیں لوگوں کو۔ اب ان کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اللہ ہمیں یہ سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے بھی اتنا ڈرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر سے زیادہ سخت اور گھبراہٹ والی جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے فتنے سے بچنے کی اللہ رب العزت نے مجھے خاص دعا سکھائی کہ یہ دعا کرو قبر کی سختی سے بچنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر کا ذکر صحابہ کرام کے سامنے کرتے تھے تو صحابہ کرام زار و خطار رونے لگتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو جاتی تھی، داڑھیاں بھیگ جاتی تھی۔ ویسی کیفیت ہم میں ہوئی نہیں ہوئی پتہ نہیں، ہم موت کا مسلسل کافی دنوں سے ہم پڑھ رہے۔ ڈر پیدا ہوا ہے کہ نہیں پیدا ہوا آپ لوگوں کے اندر؟ ڈر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اصلاح کریں۔ ڈر کے ڈپریشن میں جانا نہیں ہے، ڈر کے اصلاح کرنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لائیں گے تو پھر تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا؟ جب بھی قبر کا ذکر کرتے تھے اتنا روتے قبر کو یاد کر کے، آپ کے چہرے پر کالی لکیریں پڑ گئی تھی آنسوؤں کی، تو کتنا روئے ہوں گا دیکھے صحابہ۔ گال پر کالی لکیریں آنسوؤں کی پڑنا مطلب مسلسل کوئی آنسو بہہ رہا تو ہی وہاں پہ لکیر پڑتی ہے نا، اتنا صحابہ کرام روتے تھے۔ صحابہ کرام قبر کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، مطلب دل کی کیفیت فیل ہو رہی، کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہوگا اور ان کے دلوں پر کیسی اثر کی ہوگی یہ بات۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں پر بھی جب یہ چیزیں ذکر کی جاتی ہے تو ویسی کیفیت ہو۔ اور صحابہ کرام موت اور برزخ کے بارے میں سن کر وہ یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور ختم کر دیا جاتا، کاش میں انسان نہیں ہوتا، کیونکہ مصیبت تو انسانوں پہ ہی آنے والی ہے، تو درختوں پہ نہیں آتا۔ کاش میں درخت ہوتا، کاش میں کوئی کہتا کہ چونٹی ہوتا، کاش کچھ ہوتا۔ تو موت کے وقت کا جو عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ایک دفعہ، تو صحابہ کرام چیخنے چلانے لگے کہ یعنی اتنا ڈر کے خوف کی وجہ سے چیخیں نکل گئی تھی صحابہ کرام کی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب موت کا وقت آیا تھا تو وہ رونے لگے، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا مطلب دنیا چھوڑنے کا آپ کو خوف ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دنیا چھوڑنے کا نہیں، لیکن سفر طویل ہے اور زاد راہ میرے پاس قلیل ہے، اتنا لمبا سفر ہے، موت، برزخ کی زندگی، پھر قیامت،
پھر جنت یا جہنم، وہ جو اتنا لانگ سفر ہے، میں نے تیاری نہیں کی. وہ صحابہ جو دن رات تیاری کرتے تھے جنت کی، ان کا کہنا یہ ہے میری تیاری بہت قلیل ہے، بہت کم ہے. میں اور آپ کیا کہیں؟ میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفر طویل ہے اور زیادہ راہ قلیل. انہوں نے اتنی کوشش کر کے اپنا جو سفر کی جو تیاری انہوں نے نیک اعمال جو بتائے وہ کم ہے. ہمارے تو کتنے کم ہیں، ہم تو مطلب زیرو ہی کہنا نا. دن بھر میں ہم کتنا موت کے لیے تیاری کرتے ہیں، سوچنے والی بات ہے. اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی ایسی کیفیات پیدا کرے. یہ میں نے باتیں کیوں بتائی؟ تاکہ موت کی گھبراہٹ اور قبر کی جو گھبراہٹ ہے، خوف ہے، وہ پیدا ہو ہمارے اندر، تاکہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کا سامان نہ کریں. اس کی زندگی میں کوشش کرو، آپ آخری سانس تک کوشش کریں کہ لوگوں کو ان کی جہنم سے بچائے، لوگوں کی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھ رہے. اب وہ سدھر رہا نہیں سدھر رہا، وہ اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھیں گے. ہم سے ہماری کوشش پوچھی جائے گی کہ ہم نے کوشش کی ہے نہیں کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں کوشش کرنے والا بنائے، اتنی سخت موت سے بھی اور قبر کے عذاب سے بھی اور آگے کی منزلوں سے. کیونکہ موت اور قبر فرسٹ سٹیپ ہے، فرسٹ مرحلہ ہے. اس کو کراس کریں گے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے زیادہ قبر سے ڈراتے تھے، موت سے ڈراتے تھے. تو تاکہ یہ آسان ہو جائیں گے تو دوسری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. سورہ انبیاء آیت نمبر 1 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. تو ہمارا حال موت اور قبر کی بات سن کر نہ خوف پیدا ہوتا ہے، نہ احساس پیدا ہوتا ہے، تو ہم ایک غفلت والی، بے خوف والی، لاپرواہ والی زندگی ہم گزار رہے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی زندگی سے دور کرے اور کٹھن منزلیں جو آنے والی ہے موت کی، قبر کی، اس کی تیاری میں ہم اپنی زندگی گزارنے والوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے. موت کا وقت جو ہے نا، جس وقت ہماری جسم سے روح نکلتی ہے، وہ اصل لمحہ ہوتا ہے ہمارے اینڈ رزلٹ ڈیسائیڈ کرنے کا. وہ وقت ہوتا ہے اصل، کہ اس کے بعد جنت یا جہنم ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں. موت کا وہ لمحہ آ گیا تو عمل ختم، حساب شروع. اور لوگوں کی فکر یہ کرے کہ وہ لمحہ آنے کے پہلے خود بھی سدھرے اور لوگوں کو بھی سدھارے انشاءاللہ. ورنہ موت کا فرشتہ دیکھ کر یہ نہ کہتے بیٹھو عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں گھٹ گئے 2 انتظار میں. اچھا، ایصال ثواب کے 2 پوائنٹس ہیں. پہلا کیا ہے؟ دعا سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے جو زندے مردوں کو دے. فوت شدگان کو دینے کے لیے سب سے بہترین تحفہ دعا ہے. ایک زندہ دوسرے زندے کو دینے کے لیے بھی بیسٹ تحفہ دعا ہے. تو زندگی میں لوگوں کو دعا دیں، موت کے وقت لوگوں کو دعا دیں، لوگوں کے جنازوں میں جا کر لوگوں کو دعا دیں، میت کو دعا دیں، قبر پر جا کر میت کو دعا دیں. اور جب کبھی قبرستان جائیں، جب کبھی لوگ یاد آ جائیں، ان کے لیے دعا کریں. سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر آتا ہے ربنا غفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ہم اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے کے چلے گئے، ان کے لیے بھی مغفرت فرما، ہمارے لیے بھی مغفرت فرما. زندوں کی طرف سے بہترین 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 تحفہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا انی امرت ان ادعو لہم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کے لیے دعائیں کروں. جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرو. تو دعا سے بیسٹ کوئی چیز نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں پہلی بات تو یہ دعائیں یاد نہیں ہے جو زندگی میں کیسے دعا کریں مغفرت کی، موت کے وقت کیا دعا کریں، جنازے میں کیا دعا کریں.
قبر پر جا کر کیا دعا کریں. یہ دعائیں ہمیں پتہ ہی نہیں نا. پہلے تو دعا کرنا بھی نہیں آتا, دعا نہیں پتہ, تو اس لیے خرافاتی باتیں ہم کرتے ہیں. ایٹیکیٹس نہیں پتہ کہ کہیں جنازے میں چلے گئے تو وہاں پہ کرنا کیا ہے. تو دعائیں سیکھیں. اگر دعا نہیں سیکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کا ترجمہ کبھی بیٹھ کر پڑھیں, تاکہ وہ ترجمہ دماغ میں یاد رہے. تو اپنے الفاظ میں دعا کریں, اردو میں دعا کریں. نماز میں صرف آپ کو عربی جو ہے قرآن کی صورتیں وہاں پر شرط ہے, باقی دعاؤں میں آپ اپنی زبان میں دعائیں کریں. لیکن ایٹ لیسٹ یہ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی اس کا معنی کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی دعائیں ہمیں سکھائی ہے, وہ ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ایک جامع دعا آتی ہے, سارے لوگ اس میں انوالو ہو گئے, پہلے بعد میں یہ دعا یاد کریں اور یہ ہر دن پڑھیں, سب کے لیے تحفہ ہو جاتا ہے. اللہم اغفر لحیاتنا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا و شاہدنا و غائبنا. اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی, ہمارے صغیرنا چھوٹوں کی, کبیرنا بڑوں کی, و ذکرنا مردوں کی, و انسانا عورتوں کی, و شاہدنا اور جو ابھی گواہ ہے, جو ابھی ہے شامل, غائبنا جو غائب ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الایمان ومن توفتہ منا فتوفہ علی الاسلام. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ, ہمیں جب موت دے تو ہمیں اسلام پر موت دے. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. جامع دعا ہے, یہ دعا یاد کریں اور اس کو پڑھیں تاکہ لوگوں کی مغفرت ہوتی جائے. لوگوں کے لیے اس سے بیسٹ ایصال ثواب کچھ بھی نہیں ہے جو انسان پہنچا سکتا ہو. احادیث میں بہت سی دعائیں ہیں, اس کے بعد ترجمے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت کا محتاج ہے, تو اس کے عذاب سے بے پرواہ ہے, اگر یہ نیک ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما, اور یہ برا ہے تو اسے معاف فرما. کتنی پیاری دعا ہے. دیکھیں سے ہم یہ کی دعا کرتے اللہ اس کی مغفرت فرما, آگے پیچھے کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتا کس قسم سے کیسے جملے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے آزمائشوں سے اس کو بچا, آگ سے بچا, اس کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ اسے بخش دے, اس پر رحم فرما, تو یقیناً بخشنے والا ہے. ایسی پیاری دعا ہے, ایسا ہم مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کی جو خطائیں ہیں نا اس کو اولوں سے دھو دے, برف سے دھو دے. دعائیں یاد کرے, کیونکہ میت کی دعائیں جو ہے یہ آئے دن ہمیں سابقہ پڑھتے رہتا ہے نا, کسی نہ کسی کی میت ہوتی رہتی ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ دعائیں عربی میں یاد نہیں ہیں تو اردو میں یاد کریں تاکہ اس وقت ان کے لیے دعا کریں ہم. اور یہ بیسٹ تحفہ ہوتا ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں. ایک تو میت کے پاس آپ نے دعائیں کر دی. یہاں پہ عرب میں کیا ہوتا ہے, میت ہوتی ہے تو اس کو جب جنازے کے لیے مسجد لے کے آتے ہیں تو گھر والی عورتیں بھی آتی ہیں مسجد اور جنازے کی نماز پڑھتی ہے. اور ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا ہے, عیدوں کی نماز سے عورتوں کو دور کر دیا, جنازوں کی نماز سے عورتوں کو دور کر دیا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ سنتوں کو زندہ کرے اپنے ملکوں میں بھی. تو عورتیں آتی ہے اور اپنا جو چہیتا گزر جاتا ہے نا اس کی جنازے کی نماز پڑھتی ہے. اور اپنے انڈیا پاکستان میں کیا دیکھتے ہیں, نماز پڑھنا ہے, دعا کرنا ہے, اس ٹائم روتے بیٹھتے. رونا نہیں ہے, آنسو بہاؤ, وہ ایکسیپٹیڈ ہے. روتے ہوئے ہم کیا کر رہے, اس کو اور اذیت دے رہے نا, اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. آپ کا دکھ الگ چیز ہے, کسی کے جانے سے کسی کو دکھ ہو رہا ہے, اس سے زیادہ دکھ زیادہ تکلیف میں وہ میت ہوتی ہے نا. اس کو اب دعاؤں کی ضرورت ہے, اس کو اب آپ کی دعا کی ضرورت ہے, آپ کے صدقے کی ضرورت ہے. اس کو ہم چھوڑ کے ہم روتے بیٹھ رہے, اپنا دکھ وہاں پہ جتاتے جا رہے, تو اس میت سے کیا محبت ہے ہماری. بات سمجھ آ رہی. میت کو اس وقت بیسٹ چیز دعا, استغفار, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا, یہ بیسٹ ہے. آپ روتے رہو بعد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس وقت ایٹ لیسٹ وہ جو قبر میں دفن ہونے تک, فرشتے آنے تک, اس کے لیے کثرت سے دعا کریں نا, بیسٹ ہے, اس کے لیے بڑا تحفہ ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والا ایسی دعاؤں کے لیے ایسی اس کے لیے ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو, اس کو جیسے سہارا مل گیا تو وہ کیسا خوش ہوتا ہے, ویسے مرنے والے کو
دعاؤں کا سہارا ہوتا ہے، جیسے وہ ڈوب رہا ہے، دعائیں اس کو اوپر کھینچ رہی ہے، تو دعاؤں میں مشغول رہیں۔ اور یہ بھی دعا سکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تشہد میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں بھی سارے مومنوں کے لیے دعا ہے، اللہ مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما اور مومنین کو۔ اچھا، کسی کی قبر میں چلے گئے، وہاں پر بھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، تو قبر کے پاس جا کر یہ دعائیں پڑھنا ہے۔ یہ بھی سکھایا گیا کہ جب قبرستان جاتے ہیں، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَكُمْ الْعَافِیَہ، قبر والو تم پر سلام ہے، تم ہم سے پہلے چلے گئے، تم پر سلام ہے، تو دعا ہی ہو رہی نا۔ یہ کانسیپٹ بنائے اپنے گھروں میں کہ ایٹ لیسٹ جیسے ابھی نماز، عید کی نمازوں کا ایک سنت زندہ ہو رہی ہے واپس، تو اسی طریقے سے میت کے وقت بھی جائیں عورتیں، نماز پڑھیں جنازے کی، جب تک وہ سنت زندہ نہیں ہوتی اپنے ملکوں میں، ایٹ لیسٹ گھروں میں پڑھ لیں، گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، جنازے کی نماز پڑھے۔ ویسے تو جنازے کی نماز کا طریقہ ہی ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ عورتوں کو پتہ ہی نہیں نا، انڈیا پاکستان کی خاص کر، کیونکہ کبھی پڑھی نہیں زندگی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ عورتوں نے بھی پڑھا، مردوں نے بھی پڑھا، بچوں نے بھی پڑھا، سارے لوگ پڑھے۔ غائبانہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی اور ملک میں جنازہ ہے تو آپ کسی اور ملک میں ہے تو وہاں پر آپ پڑھ لیں، تو غائبانہ نماز جنازہ مینس آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، تو دعا سے بیسٹ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی ہر وقت دعا کریں، زندگی میں بھی اپنے مومنوں کے لیے دعا کریں، اس کے موت کے وقت بھی دعا کریں، اس کی قبر کا معاملہ جب ہو رہا ہے اس وقت بھی دعا کریں، جنازے میں بھی دعا کریں، اور زندگی بھر دعا کرتے رہیں۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے، وہ فریاد کرنے والے کی طرح ہے جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے، وہ منتظر رہتی ہے، انتظار کرتی ہے کہ میرے ماں باپ میرے لیے دعا کریں، میرے بھائی میرے لیے دعا کریں، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار، یعنی وہ دعا کے منتظر رہتے ہیں، اور جب دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو دعا کی ترغیب کیسے دلائی دیکھیے یہاں پہ، تو دعا کریں کثرت سے۔ ایک اور حدیث میں ہے جنت میں نیک آدمی کا اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرما دیتے ہیں، تو وہ آدمی اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے فلاں نے تیرے لیے استغفار کیا، تیرے لیے دعا کی، تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اسی لیے تیرے درجے بلند ہوئے۔ ہماری دعاؤں سے ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، اور ہماری دعاؤں سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ دعا سے بیسٹ کوئی اور ایصال ثواب نہیں ہے، یہ پہلا پوائنٹ تو ہم کرنے کا دعا ہے۔ اور ایک حدیث ان دونوں دعا اور آگے جو صدقہ ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک حدیث ہم شامل کریں گے، کیونکہ وہ دعا سے بھی تعلق رکھتا ہے اور صدقے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ما یخلف الرجل من بعدہ ثلاث، جو بھی انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں لیکن 3 کام اس کے لیے باقی رہتے ہیں۔ ایک ہے الولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اولاد رہنا نہیں ہے، یہاں پہ کنڈیشن رکھی ہے، نیک اولاد جو ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، دیندار تربیت کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، دین کے راستے پر جماتے ہیں، یہ نیک اولاد ہوتی ہے نا۔ اللہ کی نظر میں نیک تو یہی ہے نا۔ ہماری نظر میں اچھی اولاد کیا ہے؟ جو دنیا میں بہت آگے، پیسہ بہت کما رہی، لیکن اللہ کی نظر میں اللہ کی بات سن کر اللہ کی اطاعت میں جو زندگی گزارتا ہے اس کو اللہ نے نیک اولاد قرار دیا ہے۔ اور نیک اولاد اگر ماں باپ نے بنایا، اپنی اولاد کو نیک بنا، نیک آدھی سمجھ، نیک بنانا اپنی اولاد کو، دنیا پرست نہیں بنانا، دنیا کے کتے نہیں بنانا، دنیا کے مرید نہیں بنانا، اللہ کے بندے بنانا،
پھر وہ بچے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے لیے بچے دعا کرتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں آ گئی، دیکھیں ایک تو ہے صدقہ بھی آ گیا، نیک اولاد کے کام ماں باپ کو پہنچنے کے لیے ماں باپ کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوائنٹ یہ سمجھیں، نیک اولاد کا کوئی بھی کام ماں باپ کو پہنچنے کے لیے، ان کو ثواب پہنچنے کے لیے ماں باپ کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن سے نیک بنا رہے، بچے نیک کام کرتے جا رہے، اور ماں باپ زندہ ہے تو بھی ثواب ملتے جائے گا، اجر ملتا جائے گا۔ ماں باپ فوت ہو گئے تو بھی ان کا اجر ملتا جائے گا۔ مرے ہوئے ماں باپ کو ہی بخشنے کا کانسیپٹ ہے ہمارے دماغوں میں، ہم یہ سوچ رہے کہ مر جائے تو ہم کریں گے، نہیں، زندگی میں بھی کرنا ہے۔ زندگی میں زیادہ بخشش کی دعا کریں اور بخشش کی طرف لائیں اس کو۔ بخشنا مطلب مر گیا، انہیں مرنا پڑتا ہے، بخشنے کے لیے مارتے ہم لوگوں کو، نہیں، ایسی ہے نا کانسیپٹ اب اپنے معاشرے میں، بخشنا مطلب مرنا انہیں، تو نہیں ہے۔ آپ ثواب کے لیے والدین کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زندہ ہے تبھی بھی نیک اولاد کی، کیونکہ انہوں نے نیک تربیت کی، نیک بنایا، ایک اچھا انسان بنایا، اللہ والا بنایا۔ اس میں جتنی ایفرٹ ماں باپ نے ڈالا ہے اپنے بچوں میں، اتنا بچے جتنا کام کرتے جائیں گے اتنا زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ اور وہ بچے نیک بچے کیا کریں گے، پھر ماں باپ کی فکر ہوگی ان کو، ماں باپ کی زندگی سے جانے کے بعد بھی دعا کریں گے ان کے لیے، زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو نیک اولاد اور جو دعا کرتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے، تو یہ ان کے لیے ایصال ثواب بنتا ہے، ٹھیک ہے، اولاد کا ہونا۔ دوسرا صدقہ جاریہ، جس کا ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ وہ انسان اپنی زندگی میں ایسے ایسے کام کیے جس کا ثواب جاریہ اس کو ملتا رہے گا۔ علم سکھاتا گیا لوگوں کو، علم کے پہنچانے کی وجہ سے اس کو اس علم کا اجر ملتا رہے گا۔ بہرحال اس حدیث میں آج کے ٹاپک کے ریلیٹڈ کیا ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر ماں باپ کو، پہلے میری دعا یہ ہے کہ ہر ماں باپ کو اللہ نیک بنائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو نیک بنا پائے۔ ماں باپ گنہگار ہے تو کہاں سے بنیں گے بچے نیک؟ پہلے ماں باپ نیک ہو، ماں باپ کو دین کی سمجھ ہو، ماں باپ کو عقل ہو۔ اپنے سوسائٹی میں ماں باپ کی سوچیں کیا ہے، بس اچھا کمائے اور اس کی پراپرٹیز جمتے چلے جائے، اور ایسے گھر ہو، سونا ہو، چاندی ہو، ان میں خوش ہو رہے۔ ماں باپ کی کسی کی بھی یہ فکر نہیں ہو رہی کہ وہ دین میں کتنا آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے، اللہ کا بندہ بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے، حرام میں تو نہیں ہے، حلال کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ یہ فکر گنے چنے ماں باپ کو ہوں گے۔ اکثر تو ہمیں دنیا پرست ماں باپ ہے، تو پہلے ماں باپ کے لیے دعا کریں تاکہ ماں باپ میں سمجھ ہو دین کی، تاکہ پھر وہ بچوں کو دین سکھائے نا، نیک بنائے نا۔ یہ خود نیک نہیں ہے تو وہ ان کو نیک کیسے بنائیں گے؟ تو نیک بنے، پھر نیک بنائے تو اس کا بھی ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ دوسرا ہے صدقہ۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ ماں باپ جو اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں اور بچے پھر اس کو آگے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کا والدین پر کیا گیا صدقے سے بھی والدین کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں۔ صدقہ کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرا باپ وصیت کیے بغیر مر گیا اور اس نے بہت سا مال چھوڑا، تو کیا میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کروں، یعنی پیسے دوں، کہیں خرچ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تم صدقہ کرو، اس سے تمہارے والد کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو صدقہ مطلب پیسے خرچ کرنا۔ پیسے خرچ کرنے کی بہت سی طریقے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ بیسٹ طریقہ کیا ہے صدقہ کرنے کا، بیسٹ طریقہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ پانی پلانا سب سے بیسٹ صدقہ ہے۔ پانی پلانے میں، پانی کے لیے جو بھی بورویل ہو گیا، پمپ ہو گیا، کہیں پہ آپ بوٹلز آپ اکٹھا کروا دو، دے دو، پلا دو کسی کو۔ یہاں سعودی میں ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے سامنے پانی کا رکھتے ہیں فلٹر، آتے جاتے لوگ پی لیں اس میں سے۔ اپنے جگہ پر جیسا ہو سکے ویسا پلائے لوگوں کو، مسلمان ہے، کافر ہے، چرند ہے، پرند ہے، یہ نہیں، جتنا ہو سکے، جس کو ہو سکے پانی پلانے کا جو بیسٹ صدقہ ہے وہ جاری رکھیں، اس سے خود کو بھی ثواب ملتا رہے گا،
ماں باپ کو بھی خود بخود، یعنی دیکھیں بچے کوئی کام کر رہے تو بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ یہ میرا اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچا، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بول کر کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے بولنے کا، ٹھیک ہے، اس کا ثواب پہنچا، آپ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ نے کام کر دیا وہ خود بخود پہنچ رہا ہے۔ وہ بچے نیک کام کرتے ہیں خود بخود والدین کو پہنچ جاتا ہے، وہ ڈیفالٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ والدین نے اچھا بنایا ہے نا، نیک بنایا، اب جو بھی کام کرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے آپ کسی کو بھی اچھی تربیت کرو، آپ کسی کے لیے بھی کچھ اچھا کرو، انہیں اچھا کرے گا تو خود بخود وہ نیکیاں اس کی طرف پلٹیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفالٹ رکھ دیا ہے، نیکیاں واپس آتی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت کافی ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اللہ میں یہ بورڈ ڈلوا رہی ہوں، اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا، یہ اس کو کہتے ہیں قول۔ جو ابھی جملہ ادا ہوا نا اس کو کہتے ہیں قول، دل میں جو بات آتی ہے اس کو کہتے ہیں نیت۔ اور اسلام میں نیت کی ترجیح دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ نیت کافی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہر جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ میں ایک اور ہے کہ میت کی طرف سے اگر کوئی روزہ رہ گیا، فرض روزہ رہ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فرض روزے رہ گئے، اگر یہ زندہ ہوتے تو پورے کر لیتے، لیکن اس سے پہلے موت آ گئی، تو جس کو پتہ ہے وہ اس میت کی طرف سے وہ فرض روزے ادا کریں، اس کا بھی ان کو ثواب ملے گا۔ دوسرا، کوئی نظر کسی نے مانی ہے، ویسے تو نظر ماننے کا اسلام اس کو ترجیح نہیں دیتا ہے، لیکن کسی نے نظر مانی ہے میں فلاں روزے رکھوں گا یا فلاں پیسے صدقہ کروں گا، تو وہ نظر ہے کسی پر، اس کی پوچھ ہوگی، نظر مانی تو پوری کرنا ہے۔ نظر اس لیے نظر ماننے کا اللہ حکم نہیں دیتا، نظروں سے کام بنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کام بنتے ہیں، اگر لیکن نظر مانی تو اس کو پورا کرنا ہے۔ تو کسی نے نظر مانی، اسی لیے دیکھیں موت کی تیاری میں، میں نے پتہ نہیں یہ پوائنٹ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، موت کی تیاری میں آپ زندگی میں کچھ جیسے نظریں مانی ہو، ہم پر کوئی قرضہ ہو، تو 2-3 لوگوں کو اس کا گواہ بنا کے رکھیں، تاکہ موت آ جائے اور وہ چیزیں رہ جائے تو وہ 2-3 لوگ جو ہے اس کو فلفل کر دیں، قرضہ ادا کروا دیں، نظریں ہیں تو وہ پوری کروا دیں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ کسی نے قرض لیا اور اس نے کسی کو انفارم نہیں کیا اس کے بارے میں اور وہ قرض ادا نہیں ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھنے سے منع کر دیا، میں نہیں پڑھوں گا۔ اور جو قرض لیتا ہے وہ لٹکا جاتا ہے، قرض اتنی ہم دھڑلے سے قرضے لے لیتے ہیں اور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، موت آ گئی اور قرضہ ادا نہیں ہوا تو لالے پڑ جاتے ہیں موت کے بعد، بغیر قرضوں کی زندگی گزارے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے نا، قرضے لیں گے ڈبا دیں گے، قرضے لیں گے ڈبا دیں گے، قرضے لیں گے دیں گے نہیں، قرضے لیں گے ادا نہیں کریں گے، قرضے لیں گے غائب ہو جائیں گے، اور یہ قرضہ کتنا بڑا اللہ کے پاس پکڑ ہے اس چیز کی۔ تو قرضوں کے بارے میں لکھوا دے، اپنے گھر میں وصیت کر دیں، یہ اتنا میرا قرضہ ہے اس کو ادا کرو، یہ میں نے نظر مانی ہے اس کو ادا کریں، تو زندگی میں پورا کریں، لیکن اس سے پہلے ہی زندگی نے جواب دے دیا تو پھر آپ کے پیچھے کوئی ہو، تو یہ موت کی تیاری میں یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد صدقے میں اگر کسی کا حج ہے، کسی پر حج فرض ہے اور اس نے حج نہیں کیا، تو اس کے ورثہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے وارث کون ہوتا ہے؟ جس کے اللہ تعالیٰ نے حصے رکھے ہیں، ماں باپ، اولاد، بیوی، شوہر، اور یہ نہیں ہے تو پھر بھائی بہن، یہ سب ورثہ میں آتے ہیں، تو وارث حج کر سکتا ہے، اس طریقے سے بھی اس کا وہ صدقہ جو ہے اس کو پہنچے گا۔ عمرہ کا بھی ہمیں دلیل ملتی ہے، میت کی طرف سے ہم عمرہ کریں گے، صدقے میں آتا ہے، یہ سب حج بھی صدقے میں آتا ہے، عمرہ بھی صدقے میں آتا ہے، تو یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن طواف جو ہے وہ کسی میت کی طرف سے ہم طواف نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طواف نماز ہے اور نماز ہم کسی کو دے نہیں سکتے۔ تو بدنی عبادتوں میں باڈی سے جو عبادت کی جاتی ہے نا، جیسے نماز ہو گیا، حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، اس میں 2 ہی چیزیں اسلام سے ہمیں ملتی ہے، ایک ہے حج آپ کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں،
باقی روزہ اگر کسی کا چھوٹا ہوا ہے، اس نے وصیت کی کہ روزہ رکھو، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بدنی عبادت اس کی دلیل ہمیں اسلام سے نہیں ملتی۔ اب یہ ہے تو ہم وہ بھی کریں گے، وہ ہے تو یہ بھی کریں گے، ایسا سمجھ کے ہم کیا کریں، بہت سی خرافات ہم نے داخل کر دیا، ایسا بھی ہے نا ویسا۔ دیکھیں جو مل رہی ہے نا دلیل، اس کو پورا کرے، کافی ہے۔ اپنے سے بہت زیادہ سوچنے کی اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بدعت ہے، پھر بدعتیوں سے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں ان کو۔ تو صدقے میں یہ ساری چیزیں آ گئی، اور قربانی بھی دی جا سکتی ہے، جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے صدقے میں۔ بولنے کی منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، قول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں قربانی دے رہی ہوں، اے فلاں فلاں کو اس کا ثواب پہنچا دے اللہ تعالیٰ، نہیں، دل میں ارادہ کر لیا، قربانی دے دی، اور اس کا گوشت جو میت کی طرف سے قربانی دی جاتی ہے اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، اس کو صدقہ کرنا ہے، پورے کا پورا بانٹنا ہے کیا ہے۔ اور دوسرا، پیسہ کسی کو دے دیا، کسی کے لیے کوئی علم کا سبب بنا دیا۔ اچھا ایک اور پوائنٹ ذرا یہاں پہ غور سے سنیں، کوئی بھی کام کر رہے نا ثواب پہنچانے کے لیے تو پہلے نیت کافی ہے۔ دوسرا، اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے، نیک کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جملہ بات سمجھ آ رہی، اللہ تعالیٰ میں نے یہ 50 ریال دیے ہیں، 50 ریال کا ثواب میرے فلاں کو پہنچا دے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، آپ کوئی بھی نیک کام کرو، نیک کام کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، نیک کام کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جیسے قرآن پڑھنے کے بعد دعا کرو، دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی کچھ بھی اچھا کام کر دیا، مسجد بنوا دیا، کہیں جانماز آپ نے بانٹ دیے، کہیں کچھ کر دیا، تو یہ سب صدقے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا میرا پوائنٹ کیا تھا، پوائنٹ یہ تھا کہ نیک کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نیک کام کا ثواب پہنچا دے، ایسا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیک کام کے بعد دعا کرے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرما دے، یہ کافی ہے، بات سمجھ آ رہی۔ اللہ تعالیٰ اچھا جیسے قربانی کر رہے، اللہ کے یہ قربانی فلاں کے نام سے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام سے قربانی نہیں ہوتی نا۔ قربانی کے بعد آپ دعا کریں کہ اس کا اجر ان کو پہنچا دے۔ حج کر رہے آپ، حج بدل، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اس کا اجر ان کو پہنچا دے۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کا اجر فلاں فلاں کو پہنچا دے، اور ایک عمرے میں کئی سارے مرحومین کو سب کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ بعد میں آپ نیک کام کیے نا، بعد میں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرما۔ بات سمجھ آئی ہوگی کہ نہیں آئی پتہ نہیں، یعنی صدقہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، آپ مسجد بنوا دیا، جانماز بانٹ دیا، کسی بچے کو علم سکھا دیا، میت کی طرف سے نیت کیے کہ فلاں ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، نانا کی طرف سے، نانی کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی آپ نیت کر لو اور وہ کام کرو، اس کا اجر ان کو ملتا رہے گا۔ تو یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن خوانی، ایک دیکھیے قرآن خوانی کا کتنا غلط کانسیپٹ، اللہ تعالیٰ کیسا ان کو پکڑیں گے قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذه القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ دوسرا، قرآن یا تو حق میں گواہی دے گا یا تو خلاف گواہی دے گا۔ ایک انسان زندگی بھر نہ قرآن پڑھا ہو، اگر قرآن پڑھا بھی ہو تو نہ کبھی سمجھا ہو، اور سمجھا بھی ہو تو نہ اس پہ عمل کیا ہو، ایسے انسان کو آپ قرآن پڑھ کے کیسے ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ سوچیں۔ اور ہم میں سے اکثر اب پڑھ رہے نا، اب سمجھ رہے، اور سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں ہے زندگیوں میں۔ قرآن عمل کی دعوت دے رہا ہے اور ہم عمل نہیں کر رہے، اور قرآن پڑھ کے کرائے پہ لوگوں کو ہائر کر کے قرآن پڑھوا کے یہ بخشنا کتنی بڑی کھلواڑ ہے قرآن کے ساتھ، نہیں، بڑی بے حرمتی ہے قرآن کے ساتھ۔ اب اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بچے آپ کی نیک اولاد کو آپ نے قرآن بھی پڑھایا، قرآن پڑھانے کا سبب بن رہے، بچے قرآن پڑھ رہے تو وہ خود بخود ثواب مل رہا ہے اس کا۔
تو اب بچے کا نہیں ملتا، پھر ایسا بھی نہیں ملتا، ویسا بھی، ایک چیز کا سیدھے سیدھے لیتے کیوں نہیں؟ ٹیڑھے ٹیڑھے راستے ہم کیوں نکالتے؟ ہمارے پاس ٹیڑھے راستے نکالنے کی بہت وہ کجلی ہوتی ہے نا، ایسا بھی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا، ویسا بھی ہے تو ویسا ہو سکتا، کچھ نہیں رہتا دین میں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی بات بتا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا بات بتا دیا، بس اس پہ عمل کرو۔ دین عمل کرنے کے لیے بہت آسان ہے اور صاف سیدھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اتنا کوئی ہارڈ چیزیں نہیں ہے اسلام میں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ سیدھی سیدھی بات نہیں سمجھنا ہے ہمیں، الٹا گول گول، جیسے ناک کدھر ہے تو پورا منہ کے پیچھے سے لا کے بتانا ہے ناک ادھر ہے۔ یہ عادت ہو گئی امت مسلمہ کو، نہیں ایسا دین میں ہمارا کام ہو گیا، سیدھا سیدھا دین، آسان دین، سہولت والا دین، سہل دین ہضم نہیں ہو رہا، ہم الٹی سیدھے حرکتیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ منہ پہ نہیں ماریں گے یہ ساری حرکتیں۔ یہ ہمارا ٹاپک تھا کہ مرحوم کو لیے اگر ہم کچھ کر سکیں تو ان کے لیے مین دعا۔ اسلام کتنا آسان بتا رہا ہے نا، دعا تو ہر وقت کر سکتے آپ، لیٹے بیٹھے اٹھے سوئے جاگے، ہر دن ان کے لیے مغفرت کرو۔ اور وہ جیسے ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہمارا دعاؤں کی ویٹ کر رہے نا وہ لوگ، اور ان کو خوشی ہوتی ہے جب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر بڑھاتے ہیں، ان کے عذاب میں کمی کرتے ہیں۔ تو دعا کریں، اس دعا کرنا ہاتھ نہیں ہوتا، لیکن سارے فضولیات حرکتیں کریں گے، یہ ہمارا حال۔ اور صدقہ کریں، یہ سارے تیجا یہ وغیرہ یہ جو ہے نا کھانے کی دعوتیں، ان میں خرافات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ خرافات سے ہٹیں، مسجد بنوائیں، کام کریں، پانی کے کنویں کھدوائیں لوگوں کے لیے، ایسے ہی اپنے لیے اور اپنے جو گزر گئے ان کے لیے ثواب جاریہ، بخشش کا سبب بنائیں زندگی میں۔ پہلے تو کوشش کریں کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کی آخرت سنواریں، دنیا سنوارنے سے زیادہ ان کی آخرت، ان کی جنت سنوارنے کی اللہ ہمیں وہ توفیق فکر عطا کریں، کیونکہ مانیں گے تو نہیں، لوگ جلدی نہیں آئیں گے۔ یہ ہے نا دنیا والے شیطان انا کے بیچ میں گھرے ہوئے رہتے، ان کو لانے کی کوشش کرتے جائیں زندگی بھر، بس کوشش اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، لیکن پوری کوشش یہ ہو کہ دنیا میں اس کی مغفرت ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ مرنے کے بعد آپ کچھ بھی کرو، اللہ کی مرضی ہے، جتنا پہنچائے، نہیں اللہ قبول نہیں کرے تو نہیں بھی قبول کریں گے۔ آپ کوشش کر رہے اس کو بخشش کروانے کی، لیکن وہ تھا حرامی، مطلب حرام کھا کے پلا ہے، کیسے معاف ہوگی؟ حرام سے چھڑواؤ لوگوں کو۔ یہ زندگی بھر جھوٹ بول رہا تھا، زندگی بھر غیبتیں کر رہی تھی، زندگی بھر چغلیاں کر رہی تھی، اس کی آپ کتنی بول کے کیا بخشش کروائیں گے، کیا معاف کروائیں گے؟ تو زندگی میں اس کو جس سے جھوٹ سے بچاؤ، غیبتوں سے بچاؤ، چغلیوں سے بچاؤ، تو پھر آپ اس کے بعد کچھ کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ ہاں، بڑے حرام کام میں مبتلا ہے، کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، اس سے نہیں چھڑوا رہے ہم زندگی میں اس کے، تو بعد میں کر کے کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے تو کیا فائدہ؟ تو زندگی میں کوشش کریں گے تو امید کہ وہ پلٹ جائے، سدھر جائے، نیک ہو جائے، اپنی آخرت خود سنوار لیں۔ مرنے کے بعد اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے نا ڈیپینڈنس، اور ہم کسی کے کام کر کے پھیل کے نہیں بیٹھ سکتے کہ اس کی مغفرت ہو گئی، اب وہ جہنم سے بچ گیا، ہم نے بڑا ترم خانی کر دیا کام۔ تو کوشش کریں کہ زندگی میں اس کے لیے مغفرت کا سبب بنے۔ یہ تھا ہمارا موت کے ضمن میں، ہم نے یہ ساری باتوں پہ روشنی ڈالی ہے۔ امید کہ آپ لوگوں کو ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ ہم سب کی موت سکرات ہماری آسان فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت ہمیں موت کے وقت ہم پر رحمت کے فرشتے بھیج دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ہم پر ہماری روح کے لیے آسمان کے دروازے اللہ رب العزت کھول دے۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرما، اپنے قریب فرشتوں کو ہمارے حق میں خیر و برکت کا سبب بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمارا نام، ہمارا ٹھکانہ علیین میں شامل فرما، اور علیین میں جانے کے کام کرنے والے ہمیں بنا دے زندگی میں۔ اللہ رب العزت ہماری قبر کی گھبراہٹ، خوف اور وحشت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ رب العزت ہماری قبر کو 14ویں رات کی چاند کی طرح
روشن کر دے، اور تا حد نگاہ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو کشادہ فرما دے، فراغ فرما دے۔ اللہ رب العزت ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اور جو بھی گزر چکے ہم سب کی قبروں کو کشادہ فرما، قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما۔ اللہ رب العزت ہماری جھولیوں کو بے حد و حساب اپنی رحمت سے بھر دے، اور ہم سب کی مغفرت فرما، اور ہم سب کو مغفرت کا سبب بننے والے کام کرنے کی بھی توفیق، خواہش، ہمت، چاہت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو ہدایت کرے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بہترین سے بہترین اللہ زندگی عطا فرمائے۔ عمل کی زندگی عطا اللہ وبرکاتہ۔ آپ اتنی محنت کریں، ہمارے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔